السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت فلیتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، وصل علی قبر محمد فی القبور، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان نظر بد حق ہے، العین حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ نظر بد کا کیا نقصان ہے اور اس کا کیا علاج ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنے۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو نقصانات ایک دوسرے سے پہنچتے ہیں، ان نقصانات میں ایک حسد بنیادی بیماری ہے، اور ایک ہے نظر بد، حسد ہی کی وجہ سے دوسرے کی مال پر، جان پر، کاروبار پر،
رشتوں پر، عزت پر نظر لگا دینا، تو اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور یقینی ہوتی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 صاحبزادے جب دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے مصر جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے، تو پہلی دفعہ تو غیر معروف تھے اور سادہ سا انداز، سادہ سا لباس، پراگندہ حال، اور دوسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گویا دعوت پر تشریف لے جا رہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں سے ایک نصیحت فرمائی جسے اللہ نے قرآن میں ذکر ہے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ ایک دروازے سے سارے بھائی اکٹھے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ میں کسی چیز کے بارے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا، بھروسہ میرا اللہ پر ہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کی جو پیش نظر بات تھی وہ نظر بد کا لگ جانا، کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے اوپر نظر بد لگ جائے اور انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، نظر بد حق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اس پر، احادیث کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچانے والی یہ نظر بد ہے، انسان کو قبر تک پہنچانے والی یہ نظر بد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہوتی، تقدیر کو توڑ کر آگے نکل سکتی ہوتی، تو وہ نظر بد تھی، نظر بد تھی۔ عرب میں ایک قبیلہ مشہور تھا، قبیلہ بنو اسد، جن کے لوگ نظر بد میں معروف تھے، نظر بد میں معروف تھے۔ کسی جانور کو دیکھا، ارے یہ اتنا اچھا، بس یہ کہا اور وہ گر گیا۔ اتنا موقع بڑی مشکل سے ملتا تھا کہ چھری سے اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ اس قبیلے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم ہنڈیا کا انتظام کرو، میں ابھی آیا گوشت لے کے، اور جاتے جا کر کے نظر بد لگاتے، جانور گرتا، ذبح ہوتا، اس کا گوشت لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے،
آپ افسردہ سے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا کہ کیوں پریشان؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسن اور حسین دونوں بیمار پڑے ہوئے ہیں، دونوں بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کو نظر لگ گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم بتا کر کے گئے، فرمایا ان کو دم کیا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر دم فرماتے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم پر ایسے ہی دم کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دم فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بچی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس بچی کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد اور پیلا پڑا ہوا. آپ نے فرمایا بھئی اس کو نظر لگ گئی، دیکھتی نہیں؟ اس کو نظر لگ گئی، اس کو دم کرا. تو پتہ چلا کہ نظر برحق ہے، نظر برحق. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. ان کی شہادت کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، اور بڑے کمزور، لاغر، دبلے سے. آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا خیریت ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے مالی یا کسی بھی اعتبار سے تو بتاؤ، اس کا انتظام کریں. بچوں کے چہروں پر میں پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ یہ مرجھائے ہوئے چہرے ہیں، تو کیا کوئی مالی پریشانی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ انہیں نظر بہت لگتی ہے، انہیں نظر بہت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہیں دم کیا کرو، انہیں دم کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کا واقعہ نقل کیا. انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ شدید بیمار ہو گیا، میں اس کے علاج کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مایوس ہو گیا. اسی صدمے میں، پریشانی میں ایک دن سویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا خیریت ہے، کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، شدید بیمار ہے، میں نے کوئی علاج چھوڑا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم آیات شفا کیوں نہیں پڑھ کے دم کرتے؟
آیات شفا تم پڑھ کر کیوں دم نہیں کرتے ان پر؟ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے وضو کیا، آیات شفا پڑھ کر دم بھی کیا اور انہیں لکھ کر کاغذ میں پانی میں ڈالا اور وہ پانی ان بچوں کو پلایا۔ 1-2 دن میں بچے ایسے ہو گئے جیسے کبھی ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں، ہوئی ہی نہیں۔ صحابی رسول حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ بھی سفر میں تھے، یہ بھی سفر میں تھے۔ تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ دیکھا کہ پانی کا انتظام ہے، تو انہوں نے کپڑا باندھا اور نہانے لگے، قمیص اتارنے۔ جب نہانے لگے، نہائے، تو ایک صحابی تھے حضرت عامر، انہوں نے دیکھ کے کہا ارے اتنا حسین، ایسا خوبصورت میں نے تو آج تک کسی کو دیکھا نہیں، یہ ابھی نہا کے فارغ نہیں ہوئے کہ ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ قریب تھا کہ ان کی روح نکل جائے گی، اتنے شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث شریف میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام انہیں اٹھا کر کے حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، آپ سہل بن حنیف کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا خیریت کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارے تو انہیں دیکھ کر فلاں صحابی نے یوں کہا، اور اس کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر کے خوب ڈانٹا، فرمایا کیوں تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب آپ نے دیکھا تھا، آپ کو اچھے لگے، خوبصورت لگے، تو آپ کہتے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نظر کے اثرات کو زائل کر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے اوپر نظر بد کا عمل کرو، اور نظر بد کا عمل ایک یہ بھی تھا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہوئی ہے، یقین ہو جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہو وہ چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، کلی کرے، اور ایک برتن میں پانی ڈال دے، وہ پانی سر پہ ڈال دیا جائے جس کو نظر لگی ہے۔ فرمایا وہ پانی سر پہ ڈال دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ بھی ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، انہوں نے ہاتھ منہ دھوئے، وہ پانی ان کے سر پہ ڈال دیا گیا، ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں، کوئی نہیں۔
آج کل ہمارے حالات تو اللہ معاف فرمائے، حسد کا زمانہ ہے۔ ہمارے بنوری ٹاؤن کے استاذ الحدیث، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ دور کا نہیں، ابھی کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اور کئی سارے احباب بیٹھے ہوئے، اور ایک خوبصورت ماربل کا پتھر گول بہت خوبصورت وہ رکھا ہوا تھا۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے دیکھا اور کہا کتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت، یہ کہا اور وہ پتھر یکدم ایک لمحے میں 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک لمحے میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ابھی کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت ہے، نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت، اور نظر دشمن کی بھی لگ سکتی ہے، اپنے دوست کی بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، بہن بھائی کی بھی لگ جاتی ہے، نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو ہوا، آپ صلی اللہ کے نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ پر جادو ہو گیا، آپ اس جادو کی تکلیف محسوس کرتے تھے اور شدید تکلیف محسوس کرتے تھے۔ خواب میں 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے، آپ کے سرہانے کی طرف، پائنتی کی طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی حدیث شریف کی کتاب میں، بخاری شریف میں موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیے ہے، جادو کیے ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیے ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ کہا کہ کہاں پہ، کس چیز پر؟ کہا کہ بالوں پر، کنگھی پر جادو کیا ہے۔ کہا کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے جس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ کہا فلاں کنواں، فلاں کنواں، اس کے اندر ویرانہ کنواں جو ہے اس کے اندر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ اس کا علاج معوذتین ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور فلاں کنواں ہے اس میں جاؤ اور اس طرح سے جادو کیا ہے لے کے آؤ۔ وہ نکال کے لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق پڑھنی شروع کی، پہلی آیت پڑھی گرہ کھل گئی، دوسری آیت پڑھی گرہ کھل گئی، تیسری آیت پڑھی گرہ کھل گئی، 11 آیتیں پڑھی گرہ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ 11 آیتیں میں نے پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے منو من وزن میرے کندھوں سے ہٹا دیا گیا، اور یہ برحق ہے۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحفظ کے لیے جہاں ہم دیگر وسائل کا اختیار کرتے ہیں، دیگر وسائل اختیار کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، وہاں ایک روحانی وسائل بھی اختیار کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اب روحانی وسائل میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز کی پابندی۔ اس کے بعد صبح شام کی تسبیحات، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، صبح اور شام۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، دعائیں ارشاد فرمائی، جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا محمد یونس پارنپوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے دعائیں جمع کر دی۔ یہ جو میں نے آیات شفا، یہ بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین نواسوں کے دم کے لیے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ صبح و شام کی بے شمار دعائیں موجود۔ ایک دعا، ایک صحابی، انہیں کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، گھر جل گیا۔ اس نے کہا نہیں، میرا گھر نہیں جلا، میرا گھر نہیں جلا۔ اس نے پھر کہا کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، جل گیا۔ اس نے کہا نہیں، میرا گھر نہیں جلا۔ اب تحقیق کی تو واقعی آگ بہت تیز تھی، ان کے گھر پر آ کر رک گئی۔ اور جو کہنے والا تھا، جس نے آ کر کے بتایا تھا، اس نے آگ کی شدت کو دیکھ کر کے کہا کہ جب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو ان کا گھر برابر میں ہے، تو ان کا گھر بھی لپیٹ میں آ گیا۔ تو انہوں نے شدت سے منع کیا کہ نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے گھر کو آگ نہیں لگی؟ اور آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی اور میرا گھر نہیں جلا۔ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا میں نے صبح پڑھ لی تھی، اب ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائیں، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میں نے پڑھ لی۔ یہ دعائیں اس میں جمع ہیں۔ اس کتاب کا نام مومن کا ہتھیار ہے۔ میری آپ سے صرف اتنی ہی درخواست ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم کردہ دعائیں ہیں، صبح و شام کی حفاظت کی، منزل جادو سے حفاظت کی، اور بہت ساری دعائیں، کاروبار میں برکت کی، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، گارڈ رکھ لیتے ہیں، چوکیدار رکھ لیتے ہیں، بہترین قسم کے لاک الیکٹرانک تالے لگا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، حفاظت کا سامان دیا ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، اصل حفاظت اللہ کی ہے۔ رب کریم جب کسی کی حفاظت کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات گھر سے نکلے اور کافروں نے یوں دائرہ بنایا ہوا ہے، یوں دائرہ بنا کے کھڑے ہیں کہ ہمارے اندر سے نکل نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کو فرمایا یہ یاسین کی آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کر مٹی پہ دم کرے اور یوں پھینکیں، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں، آپ ان میں سے گزر گئے، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اندھے ہو گئے، دیکھنے سے عاجز ہو گئے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ جو طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دعاؤں میں ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی، ایک تو صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام فرمائیں۔ آج دیکھیں
नफ्सा नफ्सी का आलम है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दीन से दूरी है, भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है और खींचातानी चल रही है। ऐसे में दुआओं का एहतमाम, तस्बीहात का एहतमाम, नमाजों का एहतमाम, ये वो महफूज किला है जो आपको अपने हिसाब में ले ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछले जुमे अर्ज किया था कि वो दुआओं की किताब मसनून, जो दुआओं की किताब है मोमिन का हथियार, वो मंगवा ली है अल्लाह के फजल करम से। और आपके लिए उसका हदिया यही है कि आप उसको पढ़ें, बस आप उसको पढ़ें और उस पढ़ने के बाद अल्लाह पर भरोसा रखें, यकीन करें कि ऐ अल्लाह, मैंने इन दुआओं के जरिए से अपने आप को आपके हवाले कर दिया, और जो अपने आप को आपके हवाले कर दे वो मायूस नहीं हुआ करता। ऐ अल्लाह, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दुआओं की बरकत से मेरी भी हिफाजत फरमा, मेरे बच्चों की भी हिफाजत फरमा, मेरे माल जान की भी हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की भी हिफाजत फरमा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला किस तरह से बरकतें अता फरमाती हैं। तो नमाज के बाद जिन लोगों ने नाम लिखवाए हैं, पहले वो अपनी किताबें वहां से वसूल कर लें। उसके बाद जो दूसरे अहबाब हैं जो नाम नहीं लिखवा सके, वो भी वहां से ले सकते हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।